گرنی تھی ہم پہ برقِ تجلی نہ طور پر، گرنی تھی ہم پہ برقِ تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر۔ السلام علیکم ناظرین، کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ یا تراکیب کا ایک جائزہ کہ گرنی تھی ہم پہ برقِ تجلی، یعنی تجلی کی بجلی، ٹھیک، دیتے ہیں بادہ، بادہ شراب کو کہتے ہیں، ظرف قدح خار، یہ پورے کا پورا ایک مرکب اضافی ہے، اور قدح خار کہتے ہیں شراب پینے والے کو۔ قدح اصل میں جو ہے وہ پیالے کو کہتے ہیں، اور خار یعنی اس کو کھانے پینے والا جو اس پیالے کے اندر ہے، تو ظاہر ہے پیالے کے اندر جو ہے وہ شراب ہوتی ہے، لہذا قدح خار کا مطلب ہوا شراب۔ اور ظرف ویسے تو برتن کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پر آپ نے بھی یہ لفظ مستعمل ہوتا ہوا دیکھا سنا ہوگا کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ بڑا صاحب ظرف آدمی ہے، تو اس سے یوں سمجھیں کہ وسعت کے ساتھ استعارہ کیا جاتا ہے، یعنی جس شخص کا برتن جتنا بڑا ہے، یعنی وہ اگلے کی سخت سست، اگلے کی کڑوی کسیلی برداشت کر سکتا ہے، گویا کہ وہ صاحب ظرف آدمی ہے، یعنی اس میں صبر، تحمل اور برداشت کی خصوصیت یا استطاعت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو جس میں جتنی زیادہ، جس کا برتن جتنا بڑا ہوگا، جس کا ظرف دوسرے لفظوں میں جتنا بڑا ہوگا، وہ اتنا ہی جو ہے کسی سامنے والے کی جو ہے کڑوی کسیلی یا اس کی نامناسب بات جو ہے وہ برداشت کر سکے گا، یعنی اس کا ظرف اتنا بڑا، اس کا برتن اتنا بڑا ہے کہ اس میں جو بھی ڈال دیا جائے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں ہم شعر کی توجیہ کی طرف۔ یہ شعر جو ہے یاد رکھیے گا کہ ایک مشہور تلمیح پر مبنی ہے۔ تلمیح کے حوالے سے جو نئے احباب ہیں ان کے لیے مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ کسی بھی سابقہ واقعے کا شعر میں حوالہ دینا وہ تلمیح کہلاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس میں وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کو جو ہے بطور تلمیح استعمال کیا گیا ہے۔ مختصر لفظوں میں میں وہ واقعہ جو ہے براہ راست قرآن کریم سے آپ کو جو ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، کہ جب موسیٰ جو ہے حسب وعدہ تشریف لائے، ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، اور اس کے رب نے اس کے ساتھ کلام کیا، قال رب ارنی انظر الیک، کہا کہ اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، رب ارنی انظر الیک، مجھے اپنا آپ دکھا کہ تاکہ میں تجھے دیکھوں، قال لن ترانی، آگے سے اللہ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکے گا، ولکن انظر الی الجبل، اور اگر تو سر پر دیکھنا ہی چاہتا ہے میری تجلی کو تو پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھ، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پر رہ گیا میری تجلی کے بعد تو پھر تو مجھے تو دیکھ پائے گا، ورنہ گویا کہ نہیں دیکھ پائے گا۔ یعنی ان بٹوین دا لائن اللہ جل شانہ یہ فرما رہے تھے کہ میری تجلی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ آگے سے جو بات آ رہی ہے وہ شعر کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتی ہے، وہ ذرا غور سے سنیے گا کہ فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب موسیٰ کے رب نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی گرائی، جعلہ دکا، تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، ٹھیک۔ اب آتے ہیں شعر کی طرف، اور کہتا ہے کہ گرنی تھی ہم پہ برقِ تجلی نہ طور پر۔ تو یہاں غالب نے وہ جو شعراء ایک نقطہ نکالا کرتے ہیں، تو بیسیکلی غالب نے اس شعر میں اس تلمیح سے ایک جو ہے وہ نقطہ نکالا کہ دیکھیں اے اللہ جل شانہ کی ذات عظیم، کہ تو نے اپنی تجلی ایک پہاڑ کے سپرد کر دی، ایک پہاڑ پر گرا دی، اور نتیجتاً وہ پہاڑ جو ہے تیری تجلی کا متحمل نہ ہوتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یا باری تعالیٰ یہ تو نے کیا کیا؟ گرنی تھی ہم پہ برقِ تجلی نہ طور پر، اس پہاڑ کا نام طور تھا، کہ وہ تجلی جو تھی
یا باری تعالیٰ وہ ہم پہ گرائی جاتی کاش، نہ کے طور پر. اور اس کی جسٹیفیکیشن غالب نے دوسرے مصرے میں بیان کی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیتے ہیں بادہ ظرف قدا ہار دیکھ کر. تو دستور یہی ہے کہ شراب دینے سے پہلے اس کا حوصلہ دیکھا جاتا ہے، اس کا ظرف دیکھا جاتا ہے کہ میں اس کو جتنی شراب دینے لگا ہوں کیا یہ اس کا نشہ سنبھال بھی لے گا، کیا یہ اتنی شراب پی کر اپنے اوسان قابو میں رکھ سکے گا، اپنے اوسان خطا تو نہ کر بیٹھے گا. تو پہاڑ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا، پہاڑ کا اتنا ظرف نہیں تھا کہ یا باری تعالیٰ وہ تیری تجلی برداشت کر پاتا. ہاں اگر ہم پہ وہ تجلی کرتا تو ہم تیری جو ہے وہ تجلی برداشت کر پاتے اور ہم رضا نہ ہوتے. لہذا یا باری تعالیٰ تو نے ایک ایسی جگہ تجلی گرائی کہ جس کا ظرف تیری تجلی کا متحمل نہیں تھا. تو ناظرین یہ ہو گئی شعر کی وہ تشریح جو کہ ایک اس کے الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے. لیکن بات کچھ اس سے بھی آگے جاتی ہے، یاد رکھیے گا. وہ کیا کہ ایک ہے پہاڑ، ایک ہے انسان کا دل. تو پہاڑ جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی تجلی کا متحمل نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکے گا اور نہ ہو سکتا ہے. بلکہ جیسا کہ خود قرآن کریم میں ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہ جو ہی مولا کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی وہ ریزہ ہو گیا. جبکہ ایک ہے انسان کا دل. تو انسان کا دل ہی وہ مقام ہے کہ جہاں نور الہی جو ہے وہ سما سکتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ اس آسمان و زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکاۃ، اس کے نور کی مثال ایک مشکات کی ہے. فیہا مصباح، کہ جس میں ایک چراغ ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے ایک زجاجہ میں، ایک آئینے میں رکھا ہوا ہو. تو اس آیت کے اندر، اس کو آیت نور بھی کہتے ہیں. تو اس آیت کے اندر بقول مفسرین اللہ جل شانہ نے جو ہے دل اور اس کی وسعت اور اس کی جو ہے نورانیت اور اس نورانیت کا اپنی طرف منسوب کرنا، ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے. اور اس آیت کے آخر میں پھر آتا ہے کہ نور علی نور، کہ نور پر نور. تو بہرحال یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے اور اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں بہت سا کلام ہے، بڑی پڑھنے والی آیت ہے. میں اب آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ سورہ نور 18ویں پارے میں ہے، تو اس کو ضرور پڑھیے گا. میرا یہ موضوع نہیں اس وقت، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا. تو بات یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جو تجلی الہی جو ہے یا الہی تجلی جو ہے اس کا متحمل ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم اس شعر کو ایک بڑا عارفانہ جو ہے وہ شعر بھی قرار دے سکتے ہیں کہ غالب نے بڑی عارفانہ جو ہے وہ بات کر دی ہے. غالب نے کہا تھا نا کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب کے ہاں بڑے بڑے دقیق مسائل اور بڑی بڑی لطیف جو ہیں الجھنیں جو ہیں وہ غالب کے ہاں بڑی صفائی کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور بڑی گہرائی کے ساتھ ان پر نظر ڈالی گئی ہے. ناظرین امید ہے کہ اس شعر کی وضاحت بھی کسی نہ کسی حد تک ہو گئی ہوگی. یہ جو میں کہتا ہوں نا کسی نہ کسی حد تک، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ یقین جانیے کہ جب غالب کو بندہ لے کر بیٹھتا ہے تو آگے سے آگے نئی سے نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں. لیکن ویڈیو کی لینتھ کو دیکھتے ہوئے بس پھر اختصار سے کام لینا پڑتا ہے. تو یوں سمجھے کہ بس داڑ دلیا ہی ہوتا ہے، ورنہ جو صحیح تشریح ہے شعر کی وہ کہیں راستے ہی میں رہ جاتی ہے. دعاؤں کی درخواست اور یہ وعدہ کہ انشاءاللہ اس غزل کے باقی ماندہ اشعار کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت. اللہ حافظ.